من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ماہ مبارک عطا فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے مبارک بنا دے اور ہم سب کو پہنچا دے رمضان المبارک تک. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم سب کو رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرما دیا. اور دوسرا فضل یہ ہے کہ موسم بھی بہت اچھا ہے. سردی ابھی چل رہی ہے اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی کے روزے بالکل ایسے ہیں جیسا کہ بغیر کسی محنت کے اور جہاد کے مال غنیمت مل جائے. جس طرح بغیر کسی اس کے نعمتیں مل جائیں، ایسا ہی وہ رمضان جس میں کوئی مشقت ہی نہیں، آدمی کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے پیاس کا. تو یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان کی ابتدا اس طرح ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے سارے روزے آسانی کے ساتھ سب کے لیے ہوتے رہیں. یہ جو آیت یہاں پڑھی گئی ہے، یہ وہ آیت ہے جس کے ذریعے سے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور جو بھی مسلمان عاقل بالغ ہے اس کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے. اور روزہ بہت ہی فضیلت کی چیز ہے. اس سے جسم کے اندر، قلب کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. اور آدمی جب
حلال چیزوں سے رک جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اچھی تربیت ہو رہی ہے۔ حرام سے تو آدمی رکتا ہی ہے، جو حرام سے نہ رکے وہ تو بہت بڑا گنہگار ہے، لیکن حلال سے رکے رہنا، اور اللہ یہی تربیت اس مہینے میں کراتا ہے۔ حلال سے روک دیا، پیسہ ہمارا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہماری ہیں اور سب رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم اس میں ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس کے لیے اللہ نے ایک وقت طے کیا ہے، ایک وقت طے کیا ہے کہ اتنے وقت میں تم ہاتھ نہ لگانا اپنی چیزوں پر۔ تو جو آدمی حلال سے رک جائے اللہ کے حکم سے تو واقعی وہ تقوی والا ہو جائے گا۔ یہ بڑی اہم جو ہے تربیت کا انداز ہے اللہ کا، اور یہ ماہ مبارک اتنا بابرکت ہے، اتنا بابرکت ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ یہ مہینہ سیزن ہے ایمان کمانے کا، نور کمانے کا، اپنے ایمان اور نور سے اپنی جھولی بھرنے کا، جو جتنا چاہے بھر لے، اس لیے کہ اس مہینے میں سرکش شیاطین قید ہو گئے۔ جو شیاطین انسان کے بہت دشمن ہیں وہ سب اللہ نے قید کر دیے ہیں۔ دوسری طرف جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے، کوئی دروازہ بند نہیں ہے، اور روزانہ رمضان کے لیے خاص طور پر جنت کو سجایا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، خوشنما بنایا جاتا ہے، اور دوسری طرف اللہ نے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اور پھر اللہ روزانہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت قریب آ جاتی ہے، اور اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ اور دوسرا اعلان ہوتا ہے یا باغی الشر اقصر، اقصر، اے برائی کرنے والے اب تو رک جاؤ، اس مہینے میں تو برائی سے رک جا۔ اور اللہ کی رحمتیں موسلا دھار بارش سے زیادہ برستی ہیں، اور رحمت، مغفرت، آگ سے خلاصی کے پروانے دیے جاتے رہتے ہیں، اعلان ہوتا رہتا ہے۔ جو بھی اس مہینے میں اہتمام کرے روزہ رکھنے کا، اور روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کچھ کھائے نہیں، پیے نہیں، اور بیوی سے تعلق قائم نہ کرے۔ یہ تین کام ہیں، نہ کھانا صحیح ہے، نہ پینا صحیح ہے، اور نہ بیوی سے تعلق قائم کرنا صحیح ہے، صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب تک۔ بس یہ وقت ہے، اس میں ہمیں روکا گیا ہے کہ دیکھو کچھ کھانا پینا نہیں، باقی اس کے بعد یعنی جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو کھانا پینا سب جائز ہے، کھانا پینا بھی جائز ہے، اور بیوی سے تعلق قائم کرنا بھی جائز ہے، اور یہ ہے صبح صادق تک، یعنی پوری رات آدمی جس وقت چاہے کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اور بیوی سے تعلق قائم کر سکتا ہے۔ یہ ہے روزہ۔ تو کون سی مصیبت ہے؟ ذرا سا کھانے کا روٹین بدلا ہے، بس آدمی دن میں کھاتا تھا، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ دن میں نہ کھاؤ، ہمارا حکم ہے، اور ہم نے یہ تربیت کے لیے کیا ہے، رحمت کے لیے کیا ہے، اس لیے روزے میں اہتمام کرنا چاہیے۔ ورنہ احادیث میں آتا ہے کہ جو رمضان میں روزہ نہ رکھے وہ بعد میں اگر قضا بھی کرے گا تو وہ ثواب نہیں مل سکتا جو رمضان کا ثواب ہے۔ اس لیے کوئی روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے،
پریشانی والا آدمی کو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ کیا ہوگا بھوک سے. بہت سے لوگ ہیں جو شوگر کے بیمار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ارے مر نہ جائیں. ارے 4 5 6 7 گھنٹے آدمی نہیں کھائے گا تو ٹھیک رہے گا. اور اس کے علاوہ جو دنیاوی فائدے ہیں، ماہرین جو ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ روزے کے ذریعے سے بہت زیادہ جسم کو فائدہ ہوتا ہے. ہم تو روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، تقوی کے لیے، لیکن ہمارا دنیاوی اور دینی دونوں فائدے ہیں اس میں. اس لیے اس کا اہتمام سب کو کرنا چاہیے. روزہ چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ 3 چیزیں ہیں. ایک ہے نسیان، اور ایک ہے خطا، اور ایک ہے عمد. اگر کسی نے روزے میں دن میں بھول کر، یاد نہیں رہا پانی پی لیا، یاد نہیں رہا روٹی سالن کھا لیا، آدمی کے دماغ سے نکل جاتا ہے. تو اگر کوئی بھول کر نسیانن کچھ کھا لے کچھ پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. نسیان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. دوسری چیز ہے خطا. آپ وضو کر رہے تھے، آپ کو یاد ہے کہ وہ روزے سے ہیں، لیکن حلق میں پانی چلا گیا. آپ کو یاد ہے آپ نہا رہے تھے، آپ کے حلق کے اندر پانی چلا گیا، تو یہ ہے خطا. اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن گناہ نہیں ہوگا، کفارہ بھی نہیں ہوگا. اگر غلطی سے روزہ ٹوٹ جائے تو گناہ بھی نہیں ہوگا اور کفارہ بھی اس کا نہیں ہوگا. بعد میں قضا کرنی ہوگی، ایک روزے کی قضا کر لی جائے. تیسری چیز ہے عمد. جان بوجھ کر صحت کے ساتھ روزہ توڑ دینا، جان بوجھ کر کھانا جبکہ آپ بیمار بھی نہیں ہو، کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ اگر روزہ توڑو گے تو شریعت کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ اتنے باغی ہو گئے، اللہ کے حکم کو اس طرح سے تو توڑ رہے ہو، تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے. اگر جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے بغیر کسی مجبوری کے تو پھر 2 مہینے کے روزے اس کی قضا بنیں گے. تو یہ بہت سخت اللہ نے سزا دی ہے جو بغیر کسی وجہ کے روزہ توڑ دیتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بیمار ہے تو شریعت نے کہا ہے کہ تم اپنی بیماری کے اعتبار سے اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو بعد میں رکھ لینا، قضا کر لینا، یہ اللہ کی طرف سے سہولت ہے. یا کوئی آدمی سفر پر جا رہا ہے اور روزہ رکھنا مشکل ہے تو پھر اللہ نے فرمایا بعد میں رکھ لینا، کیونکہ دین میں اللہ کہتا ہے یسر ہے. ہم نے بہت آسان دین بنایا ہے، مشکل نہیں ہے، لہذا روزے کو مشکل نہ سمجھنا. اور پھر فرمایا کہ دیکھو ابھی تو ابتدا ہو رہی ہے، دیکھتے دیکھتے روزہ ختم ہو جائے گا. ایام معدودات، یہ چند دن ہیں سیزن کے، کمائی کے، اس لیے اس کو کمائی میں لگانا. 11 مہینے تم دنیا کی کمائی کر رہے ہو، لیکن 1 مہینہ ہے جس میں تم کو ایمان کی کمائی کرنا ہے. اس لیے اس رمضان میں اور ہر رمضان میں دنیا کا کاروبار کم سے کم کرنا چاہیے. اس کا حکم ہے باقاعدہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اپنے ملازمین سے رمضان میں کام کم لیا کرو، ان کو بھی موقع دو کہ وہ نور کمائے، خیر کمائے، رحمت کمائے. جب مزدوروں کو حکم ہے اور جو ملازمین ہیں ان کو حکم ہے تو پھر مالک کو تو اور زیادہ چاہیے کہ کم سے کم دنیا کے جھمیلوں میں لگے.
دنیا تو 11 مہینے کما رہے ہو، دکان کم کھولو اور زیادہ تر قرآن پڑھو، ذکر کرو. اور دین کمانا بہت آسان ہے. آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ زبان سے نکالتے رہیں تو یہ بہت بڑے کلمے ہیں، بڑی فضیلت والے کلمے ہیں. اور احادیث میں آتا ہے الحمدللہ جو ایک مرتبہ کہتا ہے آسمان و زمین کے درمیان میں رحمت کے خزانے بھر جاتے ہیں. اور الحمدللہ سبحان اللہ یہ میزان عدل کو بھر دیں گے. اور اسی طرح فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگوں، جنت میں جو زمین ہے وہ ہموار ہے، اور جو الحمدللہ کہے گا سبحان اللہ کہے گا تو ہر مرتبہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. ایک مرتبہ الحمدللہ کہا جنت میں ایک ہمارا درخت لگ گیا. اب آدمی جتنا چاہے گھنا باغ بنا دے، جنت بنا دے، حسین بنا دے. تو اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے عمل کا بدلہ قیامت میں بہت دیا جاتا ہے. تو اس لیے روزے کی اہمیت کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اور روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کب نہیں ٹوٹتا ہے، اور کیسی کیسی بیماری، کیونکہ ابتدا میں ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے ورنہ آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے. اسی لیے جو بنیادی باتیں ہیں یہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں. روزہ میں انجیکشن لگانا یہ جائز ہے، خون نکلوانا یہ بھی جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. شوگر ٹیسٹ کرانے کے لیے آپ خون نکلوا رہے ہیں یا اور کسی چیز کی ٹیسٹنگ کے لیے خون نکلوا رہے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. آپ خون ڈال رہے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اس کے علاوہ اگر الٹی ہو گئی، قے ہو گئی تو قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. آپ نے جان بوجھ کر قے کی ہے اور منہ بھر کر، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر منہ بھر کر ہوئی، جان بوجھ کر آپ نے قے کی ہے، اگر خود بخود قے آ رہی ہے بار 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 تو اس سے نہیں ٹوٹتا ہے روزہ. اسی طریقے سے شریعت نے اور بھی بہت سی آسانیاں رکھی ہیں. آدمی اگر گرمی لگ رہی ہے نہائے تاکہ جسم میں تری آ جائے تو یہ بھی جائز ہے، اس کی بھی شریعت میں اجازت ہے. تو اس طریقے کے اسی طرح منہ سے اور ناک سے اگر کوئی چیز آپ نے ڈالی، اندر دوا منہ میں ڈالی یا ناک میں ڈالی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. کان میں ڈالی تو اکثر لوگوں کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ کان، ناک اور منہ یہ وہ منفذ ہے جس کا تعلق معدے سے ہے اور دماغ سے. باقی آپ سرما لگا سکتے ہیں روزے میں، آنکھ میں دوا لگا سکتے ہیں روزے میں، اس کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے. تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض تھے جو تم سے پہلے چلے گئے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ سارے احکامات دیے ہیں، اور اللہ کا جو بھی حکم ہے وہ دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے فائدے مند ہوتا ہے. وہ تو ہمیں تو صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، لیکن اس کے فائدے بیان کرنے ہیں. جیسا کہ روزے کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ بہت ہی زیادہ صحت مند ہے صحت کے لیے روزہ رکھنا، یا اسی طرح بہت سے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز جو اہتمام کے ساتھ سنت کے طریقے پر پڑھے گا تو جو آخرت کا ثواب ہے وہ تو ملے گا ہی، لیکن باڈی بہت مضبوط ہو جاتی ہے. جو لوگ سنت کے مطابق رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی ایکسرسائز ہے
دماغ کی بھی، ذہن کی بھی، جسم کی بھی۔ تو شریعت کے مطابق جو بھی کام ہوگا دین دنیا دونوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیں تو دین سوچ کے اللہ کا حکم ہے بس ہمیں کرنا ہے، اور جب اللہ کے حکم کو ہم کریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ روزے ہم نے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ کا خوف تمہارے دل میں آ جائے۔ اگر تم نے 1 مہینے اہتمام کر لیا، خوب قرآن پڑھا، خوب ذکر کیا، نمازوں کا اہتمام کیا، تو پھر 11 مہینے تم کو شیطان بہکا نہیں سکے گا، تم مضبوط ہو جاؤ گے دین میں۔ ایام معدودات، یہ چند دن ہیں، دیکھتے دیکھتے گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ فمن کان منکم مریضا، تم میں جو بھی بیمار ہو جائے یا حالت سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی تعداد پوری کر لے۔ اللہ کہتا ہے کہ کوئی ظلم نہیں ہے، اگر بیمار ہو روزہ نہیں رکھ سکتے نہ رکھو، بعد میں رکھ لینا۔ سفر پہ جا رہے ہو، روزہ رکھنے میں مشقت ہے تو بعد میں رکھ لینا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں وہ اگر روزہ نہ رکھیں تو 1 مسکین کو فدیے میں کھانا کھلاتے۔ یہ شریعت میں پہلے اجازت تھی، جب روزے کا حکم آیا تو یہ اجازت تھی کہ جو چاہے رکھے روزہ، جو چاہے نہ رکھے، اور جو نہیں رکھے گا وہ 1 مسکین کا کھانا بانٹ دے گا، دے دے گا غریب کو، یعنی جو صدقہ فطر ہے وہ مقدار۔ لیکن بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا اور یہ حکم آ گیا کہ روزہ رکھنا سب پر لازم ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو خیر کے کام کرے، جو بھلائی کے کام کرے یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور تم روزے کا اہتمام کرو اور تم روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کو معلوم ہو جائے کیا ملنے والا ہے۔ روزے کا بدلہ اللہ کہتا ہے ہم دیں گے، دربار میں بلا کر ہم دیں گے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور اسی طرح باب الریان، جنت کا ایک دروازہ ہے سیراب کر دینے والا، اس دروازے سے صرف وہ لوگ جائیں گے جو روزہ رکھتے تھے۔ تو بہت فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ آتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس ماہ مبارک کو مبارک فرمائے، رحمت کا، مغفرت کا، آگ سے خلاصی کا اور اپنی رضا کا ذریعہ بنائے، اور تقوی کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے اس مہینے میں۔ اللہ یہ دولت ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔